اور اس میں دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پہلے نبی آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہی آئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام آئے اور یہ کس چیز کے لیے آئے تھے؟ یہ شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ پہلے جو بزرگ یا اولیاء کرام ان کے اس دنیا سے گئے تھے، پہلے انہوں نے تصویریں ان کے قبروں پہ لگا دی، پھر تصویر سے ہٹا کے انہوں نے ان کے مجسمے بنا دیے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی، انہی سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو تب یہ بت پرستی کا جو کام شروع ہوا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا اس شرک کو ختم کرنے کے لیے۔ اور وہ اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو بتانے لگے کہ ایک ہی خدا ہے، اس اللہ ہی کی عبادت کرو۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ لوگ چونکہ ان کو یہ عادت پڑ چکی تھی کہ انہوں نے بہت ساری مورتیاں بنا رکھی تھی، وہ جو بزرگ جا چکے تھے، ان کے پسندیدہ لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے، تو ان کی مورتیاں بنا رکھی تھی قبروں کے اوپر، اور وہ ہر ایک سے مانگتے تھے، کبھی اس کے آگے مانگ لیا، کبھی اس کے سامنے جا کے تو اپنی جو تھی حاجت رکھی۔ تو اس طرح ان کا ذہن بن چکا تھا۔ اب جب نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو ان کو یہ بات بڑی جو تھی گراں گزرتی تھی کہ تم ہم سے وہ کام چھڑوا رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے، کہ ان کے ظاہر یہ کام کس نے شروع کیا؟ ان کے بڑوں نے شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ ان کے بچوں نے شروع کیا۔ تو وہ ان کو یہ بات بڑی ناپسند گزرتی تھی۔ اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بت بناتے تھے تو کیا وہ اپنے باپ کی بات مانتے؟ اپنے والدین کی ہر بات میں اطاعت کرنی چاہیے، لیکن جہاں پہ وہ شرک کا حکم دے یا اللہ کے حکم کے ساتھ ان کا حکم ٹکرا جائے تو تب ان کی بات جو ہے نہیں ماننی چاہیے۔ ویسے اپنے والدین کی اطاعت کرنی چاہیے ہر معاملے میں، لیکن جہاں پہ اللہ کا حکم آ جائے اور ایک طرف والدین کا حکم آ جائے تو پھر آپ اللہ کا حکم مانیں گے۔ تو اب اسی طرح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے تھے، انہوں نے تو اپنے باپ کی بات نہیں مانی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع سے ہی ہدایت پہ رکھا۔ تو لیکن جیسے ہم یوسف علیہ السلام کے واقعہ پڑھے ہیں تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، جب وہ گئے نا جیل کے اندر تو وہاں پہ بھی جا کے تو دعوت و تبلیغ کرتے تھے، جہاں پہ موقع ملتا تھا لوگوں کو سمجھاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو جب وہ دو آدمیوں نے خواب دیکھی اور خواب بیان کی یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے خواب کو بتانے سے پہلے یہ کہا کہ میں اس دین کو اپناتا ہوں کہ جو میرے باپ دادا کا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، یعقوب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق کا دین ہے، میں اس دین پر چلتا ہوں، میرے آباء و اجداد کا۔ اب وہ کیوں اپنے آباء و اجداد کی بات مان رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام کیوں اپنے باپ دادا کے دین پہ تھے؟ کیونکہ وہ حق پہ تھے۔ تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والدین اچھا کام کر رہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور جس چیز میں اللہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر آپ کے والدین جتنا مرضی آپ کو کہیں آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان کو روکا، نوح علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن وہ نوح علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیت دیتے تھے، ستاتے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اتنی زیادہ دعوت و تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی 1000 برس عمر رکھی تھی اور 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن سب سے کم لوگ ان پر ایمان لائے، 72 یا 80 لوگ ان پر ایمان لائے۔ اتنے سال انہوں نے واعظ و نصیحت کی، لیکن 72 یا 80 لوگ جو تھے وہ ان کے اوپر ایمان لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے نوح علیہ السلام کہ آپ ایسے کریں، درخت اگائیں۔ سب سے پہلے درخت کو اگانے والے نوح علیہ السلام تھے۔ پھر انہوں نے درخت اگایا کیونکہ عمر بڑی لمبی تھی نا ان کی، درخت اگایا، پھر درخت جو ہے آپ کو پتا کتنے سال لگتے ہیں درخت بنتے ہوئے، پھر درخت جو تھا بنا، پھر اس کی لکڑی کاٹنے کا حکم دیا، پھر لکڑی کاٹی، لکڑی کاٹنے کے بعد اس کے بڑے بڑے تختے، پھر انہوں نے کشتی جو تھی وہ بنائی تھی، بڑے بڑے جو تختے تھے ان کو جوڑ کے کیلوں کے ساتھ، تو وہ انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جب یہ کشتی کہاں بنا رہے تھے؟ پہاڑ کے اوپر آ کے کشتی بنا رہے تھے۔ تو جب سردار وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ کشتی کہاں پہ چلاؤ گے؟ کوئی پانی نظر آ رہا ہے؟ کہاں پہ چلاؤ گے یہ کشتی؟ تو نوح علیہ السلام پہلے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ان کے لیے، لیکن جب یہ مایوس ہو گئے اپنی قوم سے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کر دی کہ اللہ زمین پر کوئی گھر نہ چھوڑنا، بے ایمانوں کا، کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا یا بد دعا کہیں ان کی وہ قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی ہر ایک کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو پوری مہلت دی، جب قوم جو تھی وہ نہیں سمجھی تو تب اللہ کا عذاب کیسے آیا کہ وہ جو کشتی بنائی تھی نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام اس کشتی کے 3 حصے بنا لو، ٹھیک ہے، ایک میں انسان جو ہے وہ ہوں گے، دوسرے میں جنات ہوں گے، اور اس طرح پرند، اور اس طرح یہ 3 حصے جو تھے وہ اس کے کیے گئے، اور 3 حصے، اور جو جتنے ایمان والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس میں اس کشتی میں ان کو سوار کرا لو اپنے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ عذاب آنے کا حکم ہو گیا، کہ عذاب جب آیا تو عذاب کیا آیا، کہ ان کے اوپر بارش کا عذاب آیا، کہ آسمان سے بھی بارش اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور جہاں جہاں زمین کے اوپر سے بھی، زمین بھی کے اوپر ہر طرف سے پانی جو تھا وہ ہو گیا۔ اور پانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک تنور تھا، تنور، حالانکہ تنور کے اندر سے پانی نکل سکتا ہے، وہ تو آگ ہوتی ہے اس کے اندر جلاتے ہیں، لیکن وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نشانی ہی یہی بتائی تھی کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس تنور کے اندر سے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، پانی اوپر سے بھی پانی، ہر طرف سے پانی، تو نوح علیہ السلام اپنی جو کشتی میں سوار ہوا، چند لوگ جو ان کے ساتھ 72 یا 80 لوگ تھے نا، ان کے ساتھ وہ کشتی میں جو ہے وہ سوار ہوئے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ ہر پرند چرند کا، جانوروں کا، ہر چیز کا ایک جوڑا جو تھا وہ اس کشتی میں رکھ دیا گیا۔ اسی سے دوبارہ جو ہے وہ پھر نسل انسانی کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا ہے۔ تو پھر وہ ان کے بیٹے کا بھی آتا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے جو تھے وہ حق پہ تھے، وہ ان کے ساتھ ہی شامل تھے، لیکن جو ایک بیٹا تھا کنعان وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آوازیں دی تھی، اور اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹا چونکہ کافروں کا ساتھ دیتا تھا، بری محفلوں میں بیٹھتا تھا، بری مجلس میں بیٹھتا تھا وہ نبی کا بیٹا، لیکن وہ بری محفلوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، کافروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہی اثر تھا اس کے اوپر، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ پانی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مجھے پہاڑ جو ہے میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے جب کہا کہ بیٹا شامل ہو جاؤ اس میں کشتی میں جو ہے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور وہ پانی پھر اتنا زیادہ، آپ سوچے پہاڑ کتنا بلند ہوتا ہے، اس سے بھی اوپر پانی تھا، اور جو تھا وہ سارا کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، بس وہی لوگ بچے جو ان کے ساتھ کشتی میں جو شامل تھے۔ تو اب یہ کشتی 6 مہینے کشتی جو ہے وہ چلتی رہی، 6 مہینے کشتی میں رہے وہ، ٹھیک ہے، اور ہر چیز انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو 6 مہینے چلتی رہی۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک کبوتر کو بھیجتے تھے کہ وہاں کے حالات پتہ کرنے کے لیے کہ وہاں پہ اللہ کا عذاب اس بستی میں ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں جب وہ کبوتر جاتا تھا، پہلے لوگ سدھارے ہوتے تھے نا، تو کبوتر جاتا تھا، اور جب وہ ایک دفعہ وہ واپس آیا تو وہ یعنی کہ واپس آ گیا اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں تھا، تو وہ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو تو وہاں پہ اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملی۔ اسی طرح ہر تھوڑی دیر بعد، کچھ مہینے بعد ایسے وہ جو تھے کبوتر کو بھیجتے تھے، تو ایسے ہی ایک دفعہ بھیجا تو وہ زیتون کا جو تھا نا پودا سا نا وہ اپنے ساتھ لے کے آیا۔ تو اسی طرح پھر ان کو سمجھ آئی کہ اب یہ تھوڑا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے سلسلہ ہلکا کیا، جس کی وجہ سے یہ کوئی جو ہے اس طرح چیزیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ نہیں، اس طرح 2-3 دفعہ انہوں نے اسی طرح کبوتر کو بھیجتے رہے، پھر یہاں تک کہ ایک دفعہ جب کبوتر واپس آئے نا تو اس کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی تھی، یہ جو ہوتے ہیں نا پیر مٹی لگی ہوئی تھی، خاک لگی ہوئی تھی، تو تب وہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جودی پہاڑ جو ہے وہاں پہ رکی تھی، اور یہ کس دن رکی تھی آپ کو پتہ ہے؟ یہ کس دن رکی تھی؟ 10 محرم کو، ٹھیک ہے، یہ ہاں عاشورہ کے دن 6 مہینے یہ کشتی ایسے ہی چلتی رہی، اور کیونکہ ہر طرف پانی تھا، 6 مہینے بعد یہ کشتی جو ہے یہ یوم عاشورہ کے دن، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ 10 محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، تو یہ پھر تب رکی تھی، تو پھر تب اس سے پھر جو لوگ بچے تھے نا، اس سے آگے پھر یہ چرند پرند بھی، جانور بھی، ہر چیز کا جوڑا رکھا گیا تھا، اور اسی طرح انسانوں میں سے جو بچے تھے ان سے پھر آگے جو ہے وہ نسل جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔
ٹھیک ہے. تو یہ نوح علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسا عذاب دیا کہ اللہ فرماتے فَكَذَّبُوهُ بس انہوں نے جھٹلایا. کنہوں نے؟ ان کی قوم نے. فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے ان کو نجات دے دی نوح علیہ السلام کو. وَالَّذِينَ اور جو ان کے ساتھ تھے مَعَهُ فِي الْفُلْكِ کشتی میں ان کو نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ اور ہم نے غرق کر دیا تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں کو کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما امین بے شک وہ اندھے لوگ تھے. اندھے لوگ سے مراد یہ نہ آنکھیں تو تھی لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود آنکھیں کان دل سارا کچھ ہونے کے باوجود جو تھے وہ ان ساری چیزوں سے